میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی بات کہ علیمہ خانم جو کہ تحریک انصاف کو اپنے مٹھی میں کر چکی ہیں، آج پرائم منسٹر کی جانب سے جو مذاکرات کی جو پیشکش کے اوپر رد عمل دیا، جس پر انہوں نے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، اس پر سخت ترین رد عمل جو ہے وہ دے دیا ہے. علیمہ خانم جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو فیلڈ مارشل جائیں اور جا کر عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کا چانسلر جن کو میں کہتا ہوں، ان سے مذاکرات کریں. وہ کیا فرما رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. اگر فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی بات کرنی ہے، پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کو بند کیوں کیا ہوا ہے. وہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان جیل میں جا کے بات کر لیں. علیمہ خانم جناب آج پھر انہوں نے جو سیاسی تھیٹر لگانا تھا وہ تو لگایا، اور وہاں پر وہ جاتی ہی یعنی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے ہیں. عمران احمد نیازی سے اگر ملاقات کرنی ہے تو صبح 9 بجے پہنچ جائے نا. وہ پہنچتی ہی 3 بجے ہیں اور 4 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو بیسکلی یہ سیاسی تھیٹر ہے جو ہر ہفتے لگتا ہے. اس مرتبہ ہمارے بابر ملک صاحب ہوتے ہیں وہاں پر جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ایئر وائی کے. میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا بابر بھائی کہ بتائیں اس مرتبہ کو کیمیکل تو نہیں ڈالا ہوا، تیزاب ڈال دی ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ڈال دی جو واٹر کینن کے اندر. پھر یہ احتجاج جو وہ کرتی ہیں وہ یا تو بیٹھے نا یار، یا تو پھر وہ 126 دن کا جو دھرنا تھا عمران احمد نیازی کا اس کو بیٹ کریں. کیا اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آج علیمہ خانم جو ہیں وہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک وہ وہاں پر دھرنے میں بیٹھ چکی ہیں؟ جواب ہے نہیں. اگر وہ بیٹھیں 10 دن گزاریں تو میں ان کو سنجیدگی سے لوں گا، ادروائز آئی مسٹ سے کہ وہ صرف سیاسی تھیٹر ہے جو ہر ہفتے لگتا ہے. ایک جو کہتے ہیں کانٹینٹ ہم یوٹیوبرز کو بھی مل جاتا ہے، ولاگرز کو مل جاتا ہے، یا سوشل میڈیا جتنے ایکٹیوسٹ ہیں وہ تمام کے تمام اس کو خوب بیچتے ہیں اور خوب بیچ کر اپنی دھاڑیاں لگاتے ہیں. بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ سلسلہ زیادہ عرصہ تک چلے گا نہیں. ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ شاید اچیو نہیں ہوگا، اور ملاقات تو ویسے ہی بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ بند ہو چکی ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ 8 فروری کے بعد اب ملاقات ہوگی. لیکن بہرحال 8 فروری کے بعد بھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی سلمان اکرم رائے صاحب نے بھی، کیونکہ وہ علیمہ خانم کی مٹھی کے اندر ہیں، جو قومی کانفرنس ہوئی تھی جس کو کہا جاتا ہے جی کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہم خیالوں کا اکٹھ تھا، اس کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس کا تو سینٹرل آئیڈیا یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں. ان کی خواہش تھی کہ مذاکرات ہوں، اور وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ بھی ہیں. لیکن سلمان اکرم رائے صاحب ان کی گفتگو کو تھوڑا سا اپنے اینگل سے پیش کر رہے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. یہ غلط خبریں چل رہی ہیں. خان صاحب نے کسی پی ٹی آئی کے فرد کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مذاکرات شروع کرے. یہ اختیار عمران خان صاحب نے صرف اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے. اور اچکزئی صاحب کا موقف اس کانفرنس میں سامنے آ گیا کہ ایک شخص میرے گھر ڈاکہ مارے، چوری کر کے چلا جائے تو میں اس کے ساتھ مذاکرات تو نہیں کروں گا. 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا، پورے نظام نے مل کر ڈاکہ ڈالا، اور یہ نظام آج بھی جتا ہوا ہے اس ڈاکے کو چھپانے میں. اب آپ نے سلمان اکرم رائے صاحب کی گفتگو سنی ہے جی. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی علیمہ خانم جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہیں، جنہوں نے آج تک ایک کونسلر کا الیکشن تک نہیں لڑا، انہوں نے ہائی جیک کر لی ہے. اور کیوں ہائی جیک کر لی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا جو ٹیم ہے، جبران الیاس ہے یا ان کا پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بذریعہ جبران الیاس علیمہ خانم نے اپنی مٹھی میں رکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اب کوئی جو یعنی تحریک انصاف کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان کو کاؤنٹر کر سکے، بشمول سلمان اکرم راجہ، بشمول سہیل آفریدی. اور اس حوالے سے میں اگر یہ کہوں کہ جو شفیع جان ہیں، شفیع جان جو کہ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایت کے اوپر اپنی تیاری شروع کر دی ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. دیکھیے اسٹریٹ موومنٹ بالکل عمران خان صاحب کا جو میسج ہے
وہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے پہنچ گیا تھا جی اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس وقت مختلف آئی ایس ایف سے ان کی ایک ملاقات ہوئی پچھلے دنوں. جی اسلام آباد کی گلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو, مختلف مارکیٹس میں ان کو دیکھا ہوگا. جی ہم ایک میس موبلائزیشن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. آپ نے کوہاٹ میں جلسہ کور کیا ہوگا, پشاور میں, کرک میں, جی چارسدہ میں, خیبر میں. تو یہ ایک میس موبلائزیشن وہاں پہ پہلے سے سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے ہم اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو میسج تھا عمران خان صاحب کا, اس کے بالکل تیار ہیں, جی اس کی تیاری ہو رہی ہے. ہم اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, صوبائی قیادت کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور چیزوں کو ہم ریفائن کر رہے ہیں. ایک ٹی او آرز بھی سیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پہلے سے شروع ہو چکی ہے اور جب بھی تحریک کی کال کی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ علاقوں کا جو قافلہ وہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں. آج اب شفیع جان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جی. ویسے میرے فیوریٹ ہیں شفیع جان صاحب, مطلب بہت پسند ہے مجھے. یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کا بلکہ جو خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا جو چیپٹر ہے اس کا بھی جو ہے وہ سیکٹری اطلاعات لگا دیا جائے. بڑی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس پر مجھے تو کم از کم بڑی پسند آتی ہے ان کی گفتگو, اور اکثر و بیشتر وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سہیل آفریدی جو ہے وہ ہٹے راستے سے اور ان کے لیے راستہ ہموار ہو. لیکن بہرحال یہ شفیع جان صاحب کی جو بیان ہے, اس بیان کو ایک کان سے ڈالیں اور دوسرے کان سے نکال دیں, کیونکہ تحریک انصاف کسی قسم کی ایجیٹیشن کی پوزیشن میں نہیں ہے. تحریک انصاف انتہائی کمزور وکٹ پر کھڑی ہے اور سہیل آفریدی کسی صورت اپنی وزارت اعلیٰ کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے, اور نہ ہی محمود اچکزئی اس مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں. یہاں تک یہ بات بھی کی شفیع جان صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر ہمارے ساتھ دینا چاہیں تو بھائی مولانا فضل الرحمان کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان اگر پاکستان کی جو پولیٹیکل ارینا ہے اس کو چیک کریں تو ان میں استادوں کے استاد ہیں. ان کے مقابلے کا سیاست میں کوئی کھلاڑی دوسرا ہے نہیں. سیاست جو ہے وہ پوری تحریک انصاف کی سیاست ان کی اس انگلی کے ناخن کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے سما جائے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کبھی بھی تحریک انصاف کے پیچھے نہیں چلیں گے. ہاں تحریک انصاف اگر مولانا کے پیچھے آنا چاہے, مولانا کا کوئی ایک اپنا فیصلہ ہو, اس کے ساتھ ہم آواز ہونا چاہیں تو یہ آپشن تو اویلیبل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس بھی. لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے پیچھے چل پڑیں گے تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا نہ چننا انج نہیں, ایسا نہیں ہونا. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جناب شہداء جو ہیں پولیس کے, ان کی جو جستے خاکی تھے وہاں پر ان کی نماز جنازہ سے پہلے پہنچے, ایک اچھا جسچر دیا انہوں نے. اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہیں, چاہے وہ لیویز کے ہیں, چاہے وہ افواج پاکستان سے ان کا تعلق ہے, یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. یہ ریاست پاکستان کے لیے, ہماری داخلی سلامتی کے لیے اور ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. یہ لوگ جو اس قوم کے محسن ہیں اور ہم ان کے مقروض ہیں, اور ان کو آنر دینا اور ان کو یعنی ان کی تعظیم رکھنا, ان کی فیملیز کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ریاست کا اور ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر موجود اہل اقتدار ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آئی مسٹ سے جی جو اچھی بات ہو تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک اور بات یہ ہے جی کہ ابھی جو عمران احمد نیازی صاحب کو سزا ہوئی اور بشرا بیگم کو سزا ہوئی, تو یہ 17 سال کی کولیکٹیولی جو سینٹنس بنتی ہے, اس پر جو احتجاج نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف پنجاب, جو ایک رسمی احتجاج بھی نہیں کر سکے, تو بہت سی تنظیموں کو پنجاب کی تحلیل کر دیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے, حالت بڑی پتلی ہے. اور خیبر پختونخوا جو تحریک انصاف کا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی کیا ہمیشہ کے پی کے کوئی بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے, پنجاب کیوں نہیں نکلتا جو کہ 65% پاکستان ہے. تو یہ ایک پارٹی کے اندر اختلافات کھڑے ہو چکے ہیں, اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اندر بھی اختلافات ہیں. تو لہٰذا ابھی یہ نہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں اور نہ یہ مزاحمت کے حوالے سے سنجیدہ ہے. تو بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ حالات موجودہ صورتحال پر برقرار رہیں گے, اور اس میں کیونکہ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی یا کوئی شخص علامہ راجہ ناصر عباس یہ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں
اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کی بات نہیں کرنی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ابھی تو سچویشن خاصی جو ہے وہ پتلی ہے تحریک انصاف کی یا گرینڈ اپوزیشن الائنس کی. اس وقت پنجاب جو ہے وہ ان کی جو تنظیم ہے اس کو تحلیل کیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جناب کس کس کو نئے عہدوں کے اوپر جو ہے وہ تقرر کیا جاتا ہے. لیکن بظاہر تحریک انصاف میں کسی کو بھی آپ عہدوں پر بٹھا دیں، جو جنرل پبلک ہے، میسز ہیں، ان کی موبلائزیشن جو ہے وہ اٹس این اپ ہل ٹاسک. لوگ نہیں نکلنا چاہ رہے، اور کے پی کے لوگ جو نکلتے ہیں وہ بھی مجبوری کے ساتھ. وہ خاصے جو ہیں وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یعنی اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے گالم گلوچ جو ہے وہ موصول ہونے کی خدشات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے وہ نہیں کرتے. آگے بڑھتے ہیں جی. سینیٹر پلوشہ خان اور عبدالعلیم خان صاحب کے درمیان جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر نوک جھونک ہوئی تھی، جو کہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، وہ موضوع وہاں پر ختم نہیں ہوا جی. آج پھر پلوشہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی آوارہ کتے نے مجھے کاٹا تو جو ٹیکا ہے وہ آوارہ کتے کو لگے گا. وہ کیا کہہ رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. اچھا، پلوشہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر کو اپنی کابینہ پر غور کرنا چاہیے، کون کہاں پر گیا، کہاں پر انٹرویو دیتا رہا اور کہاں پر منت سماجت کرتا رہا. پلوشہ خان صاحبہ جو ہیں وہ شی از ناٹ کمنگ سلو. جو لوگ میری ذات سے منسلک ہیں، اگر وہ بول پڑے تو آپ کے بہت بہت راز کھل جائیں گے. یہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں جا کے انٹرویو دیتا رہا. یہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں جا کے منت سماجت کرتا رہا. سب کی ہسٹری کھل جائے گی. لہٰذا پھر بھی میں کہوں گی کہ میری کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنی کابینہ کے لوگوں کے رویوں پر غور کرنا چاہیے. یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کی ذمہ داری وزیر اعظم صاحب پر پہلے ہوتی ہے، کیونکہ کابینہ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے. بظاہر پلوشہ خان صاحبہ نے پریزیڈنٹ زرداری سے یا بلاول بھٹو زرداری سے یقینی طور پر بات کی ہے، اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہی انہوں نے یہ اب جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے جو لوگ میری ذات سے منسلک ہیں، اگر وہ بول پڑے تو آپ کے بہت سے راز کھل جائیں گے. تو شی از ناٹ کمنگ سلو جی. میں یہ بتا دوں کہ عبدالعلیم خان صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں زیادہ غلطی عبدالعلیم خان صاحب کی بنتی ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے، اور الجھ پڑے ہیں وہ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرتا ہے. بڑا پن یہی ہوگا جی کہ اگر آپ نے کچھ زیادہ سخت الفاظ جو کہ انہوں نے یقینی طور پر ادا کیے ہیں، اس پر معذرت کر لیں اور آگے موو آن کریں، کیونکہ دونوں یعنی گورنمنٹ الائنس کا حصہ ہیں، دونوں حکومت ہیں، اور ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے لوگ اگر آپس میں اس طریقے سے الجھیں گے تو پھر اپوزیشن کو تو ایک موقع ملے گا. بہرحال یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.